مودی صاحب آج ایک سیشن کی جو ہے وہ صدارت کرنے والے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کا جو اور اہم اجلاس اوپر ہے اس میں انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر نریندر مودی is set to become the first Indian Prime Minister to chair a United Nations Security Council open debate. آج ٹاپ ٹرینڈ رہا سینکشنز پاکستان، یہ کون سی لابی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یا تو سینکشن لگائی جائیں۔ امریکہ یا بھارت وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لمبی سزا دی جائے، یعنی ایران کی طرز پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کے ملک کے اندر پچھلے 3 دنوں سے پورے 3 دنوں سے ٹویٹر پر جو ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں۔ 3 سلامتی کونسلز کے 3 اہم ترین کمیٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ بھارت ہے، پاکستان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر آئسولیٹڈ ہے۔ آپ دیکھ لیے چائنا میں وزیر خارجہ گئے تھے، ان کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا، گاڑی میں انتظار کرتے رہے، کوئی ملا نہیں ان سے، بہت سخت رویہ ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں سواگت۔ پرائم منسٹر شری نریندر مودی نے 9 اگست کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی اچ ستریہ بیٹھک کی ادھیکشتا کی۔ آپ کو یہاں بتا دیں کہ پرائم منسٹر مودی بھارت کے ایسے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بیٹھک کی ادھیکشتا کی ہے۔ اس اچ ستریہ بیٹھک کی ادھیکشتا کرتے ہوئے مودی جی نے سمندری سرکشا کا مدعا اٹھایا۔ اس بیٹھک کے بعد روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے بھارت کا دھنیہ واد کیا اور پرائم منسٹر مودی کی اس مدعے کو اٹھانے کے لیے سراہنا کی۔ دوسری طرف اس وقت ٹویٹر پر سینکشن پاکستان ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا ساری دنیا کے پاکستان پر سینکشن لگائے جانے کے حق میں جانے سے بہت پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ سو گائز، لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی، انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی وزیر خارجہ کی۔ کئی خدشات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر اور خاص طور پر بھارت کی جانب سے کیا کیا سازشیں بنی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کون کون اس سازش میں ملوث ہے، پاکستان کا گھیرا کون تنگ کر رہا ہے، اور آج شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں کیا کیا کہا، انہیں سن لیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ In our view, Pakistan should have been invited this briefing. خاص طور پر قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اور اس کے اندر پاکستان کو آؤٹ رکھا گیا، اور یہ سارا اجلاس اوریہ صاحب افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے بھارت کو صدارت ملی ہے سلامتی کونسل کی اور اس کے بعد سے یہ گیم چوری ہو گئی۔ مودی صاحب آج ایک سیشن کی جو ہے وہ صدارت کرنے والے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کا جو اہم اجلاس اوپر ہے اس میں انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر نریندر مودی is set to become the first Indian Prime Minister to chair a United Nations Security Council open debate جو ہوتی ہے، صحیح، جن میں سے 5 وہ پرمنٹ گنڈے ہیں کہ جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ یہ 5 کو تو آپ علیحدہ کرتے ہیں، 10 کو مختلف گروپ جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں۔ اس وقت اس کے ممبران ہیں ایسٹونیا، آئرلینڈ، کینیا، میکسیکو، نائجر، ناروے، ٹیونیزیا، ویتنام اور سینٹ ونسنٹ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کے سامنے دم مار سکے یا باقی چیزیں کچھ کر سکے۔ انڈیا اس کے اندر اس کو انہوں نے ایز اے چیئر دیا ہے، 1 مہینے کے لیے ہے، وہ روٹیشن میں ہوتا ہے نا، روٹیشن۔ لیکن آج ٹاپ ٹرینڈ رہا سینکشنز پاکستان، یہ کون سی لابی ہے کہ جو آج انہوں نے عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ہو رہا، اٹھتے ہی جو پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ پاکستان کے خلاف جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ دانشور اور کچھ سیاستدان اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یا تو سینکشن لگائی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر سینکشن نہیں لگتی اور یا کوئی اور کیا کرے، کیا پلان ہے، کیا کس قسم کی سینکشنز ہیں، اگر خدا نہ خاصا لگ بھی جاتی ہیں تو کون سی پہلی بار لگ رہی ہیں؟ خاص طور پر پابندیوں کی بات ہم نے کی بریک پہ جانے سے پہلے، ٹاپ ٹرینڈ بنایا گیا ٹویٹر کے اوپر، اس کے پیچھے کون سی لابی، آپ نے اس کا ذکر کیا۔ فرض کر لیا جائے کہ اگر طالبان اپنا افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر پاکستان آخر کس چیز کی سزا بھگتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات دیکھیں، سب سے زیادہ سینکشنیں 2 ملکوں پہ لگی ہوئی ہیں، ایک لگی ہے ایران پہ اور دوسری لگی ہے نارتھ کوریا پہ۔ دیکھیے، امریکہ یا بھارت کا یہ مقصد نہیں ہے
کہ 4-5 دھماکے کریں گے, کوئی 40-50 پاکستانی فوجی مارے جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, تو بس بدلہ لے لیا ہے. یہ ہرگز پرپز نہیں ہے امریکہ کا نہ انڈیا کا. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لمبی سزا دی جائے, یعنی ایران کی طرز پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کے ملک کے اندر پچھلے 3 دنوں سے, پورے 3 دنوں سے ٹویٹر پر جو ٹاپ ٹرینڈ ہے, پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں. اور پھر یہ کتنی بڑی سازش ہے, اس کے اندر 5000 ٹویٹس جو کیے گئے ہیں نا, وہ افغانستان سے کیے گئے ہیں. 2700 پاکستان سے ٹویٹ کیے گئے ہیں, جس کے اندر پی ٹی ایم کے لوگ ہیں, وہ مسلسل اس ٹرینڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں. پھر 7000 ٹویٹ انڈیا سے کیے گئے ہیں. 7000 انڈیا کی لوکیشن سے یہ ٹویٹ کیے گئے ہیں کہ پاکستان پر اقوام متحدہ پابندیاں لگا دے. تو یہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. ایک اور سازش ہو رہی ہے اس وقت, بہت بڑی سازش. پاکستانی تو خوش ہوتے ہیں نا, زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہی ملک کی بدنامی دے کر خوش ہوتے ہیں, اور اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہہ کر انہیں سکون ملتا ہے. تو پاکستانی کچھ ہیں ایسے جن کے اندر یہ گٹس پائے جاتے ہیں, یہ نیگیٹو ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی بے عزتی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کے قومی سلامتی کونسلز ہے, اس میں افغانستان کا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. سب سے بڑا اس وقت دنیا میں اہم مسئلہ افغانستان ہو گیا ہے, اور اس کی جو ایک اہم کانفرنس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سلامتی کونسلز میں ہو رہی تھی, اس میں آپ کے پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا. اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس کانفرنس میں بھارت موجود ہے, اور بھارت اس کانفرنس کی سربراہی کر رہا ہے. آپ ذرا سوچئے. اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جناب 3 سلامتی کونسلز کے 3 اہم ترین کمیٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ بھارت ہے, پاکستان کوئی بھی نہیں ہے. تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر آئسولیٹڈ ہے. آپ دیکھ لیے چائنا میں وزیر خارجہ گئے تھے, ان کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں تھا, گاڑی میں انتظار کرتے رہے, کوئی ملا نہیں ان سے, بہت سخت رویہ آیا, دونوں طرف سے ریئیکشن تھا. چائنا کیوں ناراض ہے؟ چائنا تو اس وقت سے ناراض ہے پاکستان سے جب عمران خان ایڈمنسٹریشن نے رزاق داؤد صاحب نے سی پیک کے اوپر ریمارکس دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بیکار اور اس کو بند کر دینا چاہیے, اور اس پر چین نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا, اور اس پر پاکستان کی ایڈمنسٹریشن نے رزاق داؤد کو فارغ نہیں کیا, عمران خان نے اس کو فارغ نہیں کیا تھا. تو اس موقع پہ چین ناراض تھا. پھر آئی ایم ایف کا جو اہم ترین پاکستان کے ساتھ ڈاکومنٹس تھا, وہ آئی ایم ایف کو جو ڈاکومنٹ چین اور پاکستان کا سی پیک پہ تھا, وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹس آئی ایم ایف کو دیا گیا, اور پاکستان نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. چائنا کو بھی نہیں پتا تھا, لیکن آئی ایم ایف کی جو سیکرٹری تھی اس نے یہ ڈسکلوز کیا.